پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ریزولوشن ہم آپ کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں, اور جو نقطہ میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں اپنے پینلسٹ کے ساتھ وہ یہ کہ یا تو اس اسمبلی کا جو میدان ہے وہ اتنا ویشیٹ ہو گیا ہے, اتنا خراب ہو گیا ہے کہ اس کے اوپر کوئی بڑی بات نہیں ہو سکتی اس وقت تک جب تک قائد ایوان کا معاملہ نہ طے پا جائے, یہ نہ طے پا جائے کہ اس ایوان کے ذریعے لوگوں کی ایسپریشنز ریپرزینٹ ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی. اور اگر یہ معاملات طے نہیں پائے تو یہاں پر صوبوں کے اوپر ریزولوشنز لانا اور بڑی بڑی باتیں کرنا وہ درست نہیں ہے. ریزولوشن آپ کے سامنے ہے. The House reposes complete confidence in Prime Minister Syed Yusuf Raza Gilani as the constitutionally and democratically elected Prime Minister and unanimously elected Chief Executive of this country. This House commends the Prime Minister for upholding the majesty of law by personally appearing thrice on being summoned by the Honorable Supreme Court and showing great humility and respect to the Apex Court. The House also appreciates the firmness and dignity displayed by the Prime Minister Yusuf Raza Gilani in upholding Constitution and parliamentary democracy. The House also wishes to reaffirm its belief in the constitutional procedure for disqualification of a Prime Minister from holding the office and that any other procedure adopted will be considered non-constitutional. اب اس پہ شریف اب ذرا اس کے اوپر بات کرتے ہیں. اس بات سے قطع نظر کہ اس کی ویلیڈیٹی, مورل ویلیڈیٹی اس کی کیا ہے. پیپلز پارٹی کو یہ کوشچن نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے کوئی پروسیجر ماں سوا اس کے جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں کوئی بہت بڑی وائلیشن کی ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اب ریزولوشن لانا آپ کے اختیار میں نہیں ہے. ان کے خیال میں ان کا پرائم منسٹر ابھی بھی تگڑا ہے اور بالکل فریش فرام دا فارم ہے. اب یہ اس جمہوریت کی حالت ہے. یہ اس ہاؤس کے اندر پھر بڑے کام بھی ہونے چاہیے, پھر صوبے بھی اسی ہاؤس کے ذریعے بننے چاہیے اگر سب کچھ اس طرح چل رہا ہے ٹھیک. تو طلعت, یہ ریزولوشن تو ایک میرا خیال میں انسلٹ ہے پاکستانی قوم کے لیے کہ یہ مطلب تو نہیں کہ اگر آپ الیکٹ ہو کے آئے تو آپ ابو دا لا ہیں, کہ آپ جو مرضی جرم کر لیں اور آپ کو سزا کورٹ نہیں دے سکتا کیونکہ آپ الیکٹ ہو کے آئے ہیں. مطلب اس میں مجھے پہلے لاجک سمجھاؤ نا اس ریزولوشن کا, مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتا. اینڈ آئی ایم فیئرلی لاجیکل, میں بے وقوف انسان بھی نہیں ہوں. مجھے بتا دیں کہ یہ کس نے حق دیا ہے کہ پارلیمنٹیرین جو الیکٹ ہو کے آتا ہے وہ قانون توڑ سکتا ہے اور کوئی کورٹ اس کو سزا نہیں دے سکتی. پہلے تو یہ مجھے بتائیں یہ ہو سکتا ہے؟ یہ کہیں کانسٹیٹیوشن میں مجھے پڑھ کے بتا دیں کہ پرائم منسٹر جو مرضی کرے ہی کین ناٹ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل. سپریم کورٹ کے اس کے خلاف اگر ورڈکٹ دیتی ہے اس کا جرم ثابت ہو جاتا ہے تو اس کو سزا نہیں دے سکتی. یہ تو کہیں نہیں مجھے آپ کانسٹیٹیوشن میں پڑھ دیں. تو یہ تو پھر توہین عدالت ہے. یہ تو بلکہ میں سمجھتی ہوں یہ ریزولوشن خود ایک کنٹیمپٹ آف کورٹ. اچھا, کنٹیمپٹ آف کورٹ اور کنٹیمپٹ ایوان کی بھی ہے. اور یہ میرا نقطہ تھا نوشا آپ کے ساتھ کہ اس ایوان میں پہلے یہ معاملات تو طے کریں کہ اس کو چلانے والا کون ہے, اس نے چلنا کس طریقے سے ہے. لیکن پی ایم ایل این اس طرح نہیں جا رہی جس طرح اس کو جانا چاہیے. یہ معاملات طے نہیں کر پا رہے. ہم پروٹیسٹ کی بات نہیں کر رہے, یہ معاملات طے نہیں, یہ پینڈنگ ہے. پینڈنگ معاملات کے اوپر آپ اپنے ریزولوشن صوبوں کی پھینک. طلعت نہیں, ایسے ہم نہیں اس کو دیکھ سکتے. آپ نے دیکھا پچھلے ایک ہفتے میں, ابھی آج ہمیں تیسرا دن تھا, کانسٹنٹلی ہم نے پروٹیسٹ کیا. دیکھیے اس وقت ہم ایک اپوزیشن میں جماعت بیٹھی ہے جس کے 92 ممبران ہیں. ہم لوگ اپنا جمہوری حق استعمال کر رہے ہیں اور ہم پارلیمنٹ میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اس بات کو کلیئرٹی سے دیکھ لیں کہ پارلیمنٹ الیجیٹمیٹ نہیں ہے آپ کی. اس وقت اس کا جو قائد ایوان ہے اس کو کانوکٹ ڈکلیئر کیا گیا ہے. تو یہ جو ایک شخص اور اس کی جو کیبنٹ ہے اس کا مسئلہ ہے. یہ پوری پارلیمنٹ کی آپ لیجیٹمیسی کو کوشچن نہیں کر رہے ہیں. میں کوشچن نہیں کر رہا, لیکن پرفارمنس کی ذرا میں آپ کی بات کرتا ہوں. ذرا یہ قومی اسمبلی میں نئے صوبے پر قرارداد کی منظوری ذرا یہ دکھائیے گا. ہم یہاں پہ آپ کو سامنے لانا چاہتے ہیں کہ قومی اسمبلی نے 41ویں نشست میں 33 منٹوں میں 2 قراردادیں منظور کی. یہ نشست اپنے مقررہ وقت سے 2 گھنٹے 25 منٹ تاخیر سے شروع ہوئی. احتجاج آپ نے جاری رکھا, وزیر اعظم کے استعفے کا آپ مطالبہ کرتے رہے. سینٹ کا میں آپ کو حال بتا دوں. سینٹ کا حال یہ تھا کہ 32 منٹ جو ہے وہ سینٹ دیر سے شروع ہوا اور اس کے اندر آپ کو پتہ کتنے لوگوں نے شرکت کی. آج سینٹ جب شروع ہوا 8 لوگوں نے شرکت کی, جب سینٹ ختم ہوا 16 لوگوں نے شرکت کی. گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے آپ ریزولوشنز پاس کروا کے نئے صوبے بنوانا چاہتے ہیں. اس کے ذریعے آپ ملک کے اندر بڑے بڑے کام کرنا چاہتے ہیں. یہ ساری ذمہ داری آپ کی نہیں, لیکن میں آپ کی پارٹی کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر آج یا آنے والے دنوں میں پی ایم ایل این پروٹیسٹ نہیں کرتی
اور پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کی کولیشن گورنمنٹ کو یہ مستقل یاد نہیں کرواتی کہ انہوں نے سٹیپ ڈاؤن کروانا ہے قائد ایوان کو، تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ ہی لوگ ہیں بعد میں کہیں گے کہ جی آپ لوگ کچھ نہیں کر رہے. تو اپنا جو ہمارا جمہوری حق ہے، جو پروٹیسٹ کر کے اپنی آواز کو اٹھا کے ہر طریقے سے ریئلائز کروا کے پیپلز پارٹی کی کولیشن گورنمنٹ کو کہ جو بھی کچھ آپ اس وقت کر رہے ہیں اس کیبنٹ اور اس جو یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں آپ ان کی قیادت میں نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر سینٹ میں آپ جس طرح آپ نے کہا کہ جی یوں ہوا، یا آج 2.5 گھنٹے اجلاس تاخیر سے شروع ہوا پارلیمان کا، یہ تو آپ اگر ہسٹوریکلی بھی دیکھیں گے تو آپ کو نظر آتا رہے گا کہ اجلاس دیر سے، میں اس کو کوئی جسٹیفائی نہیں کر رہی، میں تو کہتی ہوں کہ اجلاس کو ٹائم پہ شروع ہونا چاہیے، میں تو کہتی ہوں کہ صوبے جو ہیں وہ پرنسپلز آف پالیسی کو دیکھتے ہوئے بننے چاہیے. ایڈمنسٹریٹولی بھی اگر جو صوبہ بننا ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز ہیں اتنے صوبے بنانے کے لیے، ہمیں بڑی کرٹیکل انالیسس کرنی پڑے گی اپنی بجٹنگ کی، ہمیں دیکھنا پڑے گا ہیومن ریسورس کیپٹل ہمارے پاس ہے کہ نہیں، ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جو سروسز آف پاکستان کے سٹرکچرز ہیں ہماری، یہ بہت دنوں سے بحث چل رہی ہے اس کے اوپر، میں آپ کو یہی تو بتا رہی ہوں. ہماری بحث کیا، یہ تو قومی بحث ہونی چاہیے. جی یہ دیکھیے آپ نے انرجی کے اوپر کانفرنس کروائی، قومی معاملہ، جی بالکل قومی معاملہ، بالکل، تو وہ بھی آپ صوبوں کے اوپر بھی آپ بحث کرواتے ہیں. بحث شروع ہو جائے گی نا. اب آپ دیکھیں، اب آپ نے ریزولوشنز کیے ہیں، آپ نے اپنی So you commit to a position then start a debate. یہ تو بالکل ایسی بات نہیں ہے، بحث ہو رہی ہوتی ہے. بات تو صحیح ہے کہ ٹھیک ہے ان کا جمہوری رائٹ ہے کہ پروٹیسٹ کریں، کہ ایک کانویکٹ ملزم مجرم نہیں رہ سکتا پرائم منسٹر، لیکن جب آپ نے طے کر لیا کہ وہ اس کو ریزائن کرنا چاہیے، وہ نہیں رہ سکتا، اسٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے، ریزائن کا سوال ہی نہیں ہے نا، اور وہ کیا کہتے ہیں مجرم ہے، تو پھر آپ پروٹیسٹ کریں. لیکن پروٹیسٹ جب آپ کریں پھر اسی کی جب تک وہ ہیڈ ہے اس کا، اسی ادارے میں آپ اپنی ریزولوشن پیش کریں جو اس کی نیچے پاس ہوگی. مطلب ایک کانٹرڈکشن پڑی ہے نا. نہیں کانٹرڈکشن نہیں ہے، بہت کانٹرڈکشن. خرم بٹو صاحب پیپلز پارٹی سے ان کو میں ویلکم کرتا ہوں، لیکن آپ ذرا اس کی وضاحت کر دیں. گو اہیڈ، جی بتائیے کانٹرڈکشن کیوں نہیں ہے اس میں؟ کانٹرڈکشن اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ ریزولوشن جو ہے اس کا ایک پیریڈ ہوتا ہے میچور ہونے کا، اس کے بعد ہم یہ تو سارا وقت تو نہیں یہ چلتا رہے گا صورتحال اس طرح کی. ہم امید کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی کولیشن گورنمنٹ جو ہم نے تحریک چلائی ہے، یہ وزیر اعظم سٹیپ ڈاؤن کرے گا جو یوسف رضا ہوتے تھے. اور اس کے بعد ابھی ہمیں مطلب اگر دو ہی صورتیں ہیں نا، ہم الیکشن کی طرف اب جا رہے ہیں، رستہ ہمارا یہ سفر تو یہی شروع ہو گیا کہ ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ صورتحال یوں تو نہیں رہے گی، اور پیپلز پارٹی کو پوزیشن لینی پڑے گی. یہ خراب ہوگی مزید، ویسے جس قسم کے آج ہم نے حالات دیکھے ہیں نا، جب عابد شیر علی اور چٹان کے درمیان جو کچھ ہوا ہے وہ خراب ہوں گے.